لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات مل کر درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شخصیات بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود و سلام کا اقرار پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا میرا موضوع سخن شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں ان کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ عز و جل کے آخری نبی ہیں۔ جو رسالت اور نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منقطع ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے کہ تمام لوگ اسی شریعت کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ یہ شریعت کامل اور جامع ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں آئے، انہوں نے امت کی اصلاح کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہ الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امت کی اصلاح کی وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہ الرضوان کا سلسلہ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ جو اصحاب تھے وہ اس امت کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس میں صحابہ کرام علیہ الرضوان نے دین اسلام کی کس طرح خدمت کی۔ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں ایک نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں اور آپ امیر المؤمنین بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی
اور 13 رجب المرجب میں آپ کی جمعہ والے دن کی پیدائش ہوئی. آپ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. اب ان کے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے. حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی. آپ جب مکہ میں 61 سالی ہوئی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آؤ ہم اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان کی جو اولاد ہے ان میں سے کسی نہ کسی ایک ہی اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو انہوں نے راضی ہو گئے اور کہا کہ جس کی تم چاہو اس کی تم کفالت لے سکتے ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو گٹی بھی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں کس کی کفالت لوں گا، کس کی ذمہ داری لوں گا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کفالت لیں گے، ان کو اپنے ذمہ میں لیں گے، ان کی کفالت کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنایا، ان کو اپنی تربیت میں لیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے گھر میں لینے کے لیے آئے تو انہوں نے میری طرف ہاتھ کھول دیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 7 8 سال 9 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جب شفقت کے ہاتھ کھولے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے آگے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیب افراد میں سے جو سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسالت نبوت کا اعلان فرما دیا، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں گھر میں نماز پڑھتے، نماز ادا کرتے، رب ذوالجلال کی عبادت کرتے. میں انہیں دیکھتا اور جب میں نماز سے وہ فارغ ہو گئے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، جو میں اپنی رسالت اور نبوت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس رب ذوالجلال کی میں عبادت کر رہا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہ عبادت پسند آئی، مجھے بھی یہ طریقہ پسند ہے، مجھے بھی سکھائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تم دین اسلام قبول کرو، اور کہا کہ اپنے والد سے پہلے مشورہ کر لو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے پاس ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تمہارے بہتری کے لیے تمہاری جو تربیت کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو تم کرنا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو قبول کیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے اور دین اسلام جب قبول کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا. اب جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے لوگ تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے. اب انسان جب کسی سے بات کرتا ہے جو دور کے لوگ ہوتے ہیں اس کو قائم کرنا ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جتنے لوگ قریب کے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان کو بات سمجھانا، ان کو کوئی بات سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام کے بارے میں آپ ان کو مشورہ بھی دینا چاہیں تو وہ جو قریبی ہوگا اس کے مشورے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں اپنے جو قبیلہ تھا اس میں جب تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تمام لوگوں کو دعوت دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل جو خاندان تھے ان کو اپنے گھر دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور جب تمام لوگوں نے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دین اسلام کی تبلیغ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم دین اسلام کا قبول کرو، لیکن جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس نے دعوت سے انکار کر دیا. آپ کے سگے چچا، قریبی دوست، رشتے دار جو بھی تھے ان سب نے انکار کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار دیکھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عمر میں بھی چھوٹے ہیں تو آپ نے اپنے قوم کے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور اس وقت ارشاد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے ہر جگہ ہر میدان میں میں آپ کا محافظ بن کر رہوں. اس وقت دین اسلام کا قبول کیا اور غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خیبر تمام غزوات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن کر کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت بھی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد جو خلافت ملی، جو مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفائے راشدین کے وزیر بنے، مشیر بنے، ان کے محافظ بنے اور ان کے ماتحت کام کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلے خلیفہ بنے، آپ امیر المؤمنین ہیں تو آپ کے مشیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ الرضوان جمع تھے. اتنا افراد، اتنا مجمع کہ جگہ نہیں تھی کہ کوئی جو پیچھے سے آئے اور اس مجمع میں بیٹھے. اب مجمع کے اندر جگہ نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے، تخیر سے آئے. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ کہیں پر جگہ اور جہاں پر وہ بیٹھ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے. اب تمام جگہ دیکھی لیکن جگہ ملی نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارد گرد دیکھا کہ کون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ بنائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر جگہ رحمتیں برکتیں ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو جگہ بنانے والی اس مجمع کے اندر جس نے جگہ بنائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی جگہ سے پیچھے ہوئے، ان کے لیے مجمع میں جگہ بنائی اور آواز دی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں بیٹھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا منظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر محبت اور شفقت کے اثار تھے.
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اہل فضل والے ہی فضل والوں کو جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان کے درمیان آپس میں پیار، محبت اور شفقتیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ادوار کے اندر بھی صحابہ کرام علیہ الرضوان کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ تھے۔ جب لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے دشمن بن گئے تو جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ کن کے شہزادے ہیں؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان تو آپس میں پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب آپس میں پیار، محبت کے ساتھ رہنے والے، ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں۔ ہم خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ ہے وہ جو ایک دوسرے کی عزت و مقام، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المؤمنین بنے تو آپ اللہ عز و جل سے یہ دعا، ہدایت کی دعا آپ کیا کرتے تھے کہ یا رب ذوالجلال، جس طرح شیخین کو، جس طرح خلفائے راشدین کو تم نے ہدایت دی، مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دونوں کو رب ذوالجلال نے ہدایت عطا کی، دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کی اتباع کی جائے گی وہ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہے، کامرانی ہے اس شخص کے لیے۔ اور جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کا سینے کے اندر بغض رکھے گا، نہ تو دنیا کے اندر اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کوئی انجام نہیں، کوئی اس کے لیے ثواب کا کام نہیں ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کرام علیہ الرضوان کا بغض ہوگا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو اہل ایمان والا ہو، جو مومن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے، کس طرح وہ آپس میں پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ رہتے، کس طرح انہوں نے امت کو درس دیا، کس طرح انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کی خدمت کی، اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے دین اسلام کو کتنی اس دنیا کے اندر ترقی اور عروج اور کمال عطا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اصحاب رسول آپس میں پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے والے، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے والے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو انعام و اکرام عطا کرتے تھے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اشعار سناتا، کوئی شعر سناتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے انعام و اکرام عطا کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ نے فرمایا 5 چیزیں آپ نے بتائی جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، جو انسان کی جو امید ہے وہ رب ذوالجلال پر، انسان جو امید رکھے وہ اللہ عز و جل پر ہو، اس کا توکل ہو، وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہو۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی منصب ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے،
بلکہ انسان امید رکھے تو اللہ عز و جل سے رکھے، تو پھر دیکھیں اس دنیا کے بھی جو کام ہے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور آخرت کے معاملات میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ دوسرا، انسان ڈرے تو اپنے گناہوں سے ڈرے۔ آج ہم ڈرتے ہیں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، آج ہم ڈرتے ہیں تو اپنے مال میں کمی نہ ہو جائے، اس ڈر سے ڈرتے ہیں کہ میرے مال کے اندر کمی ہو جائے۔ لوگ عزت دیتے ہیں، یہ لوگوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے بہترین تقوی مند ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں جاہل ہے، جانتا نہیں ہے، علم نہیں رکھتا، جہالت ہے، اسے چاہیے کہ وہ دین کی وہ بات جو وہ نہیں جانتا کسی صاحب علم سے سیکھ لے، اس میں پوچھنے میں آر نہ سمجھے، کوئی اپنی بےزتی نہ سمجھے، بلکہ جس چیز کے بارے میں دین کی جو بات ہے وہ نہیں جانتا تو کسی ایسے شخص سے سیکھ لے جو اس بات کو جانتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ وہ عالم دین کے لیے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہ بتائے جس کے بارے میں وہ خود نہ جانتا۔ اور نمبر 5، صبر۔ صبر انسان کی زندگی کے اندر ایسے ہے جیسے انسان آزمائش میں صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اولاد ہے، یہ اولاد اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے تو یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ اللہ عز و جل لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ انسان کے پاس دونوں طریقوں سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک یہودی کے باپ میں کام کر رہے تھے، تو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہاتھ طلب کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مال جمع نہیں کیا، کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی دولت، کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے۔ تو پھر خلفائے راشدین تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے تھے۔ مشورہ دیا انسان مشورہ اس سے طلب کرے جو آپ کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہو۔ یہ مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ انسان سے جب کوئی مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو بہترین مشورہ دیا جائے، اگر اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تو اس کو کوئی مشورہ نہ دیا جائے۔ اب خلفائے راشدین کی بات مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، وہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہا لیکن اجازت نہ، زبان پر وہ الفاظ و کلمات نہ آئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، مجھے خلفائے راشدین، مجھے آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا نکاح اللہ عز و جل نے طے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن کے اندر مختصر کام کیا کرتے تھے، ظہر سے عصر تک کام کرتے تھے، اور جو مال جمع ہو جاتا اس مال کو اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور جو مدینہ کے رہنے والے غریب بچے تھے ان کے لیے بھی وہ خرچ کر دیتے تھے۔ آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا اور آمدنی جو ملی وہ 2 کلو کھجور ملی۔ اس مالک نے کہا کہ کچھ اور بھی کام کر لو، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اتنا بہت ہے، 2 کلو مل گیا، 1 کلو میرے بچوں کے لیے اور 1 کلو مدینہ کے جو غریب بچے ہیں ان کے لیے۔ اس نے کہا کہ کل کے لیے بھی جمع کر لو، رزق حلال کمانا گناہ نہیں ہے، جمع کرنا بھی گناہ نہیں۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر مال حرام طریقے سے کمایا جائے تو اس کا عذاب ہے، اور اگر حلال طریقے سے کمایا جائے اور جمع کیا جائے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ اس طرح آپ نے کہا مجھے اتنی کفایت بہت ہے، اتنا مال میرے پاس بہت ہے۔ اور ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔
اب آپ کی آنکھ لگ گئی اور کیا دیکھتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز سے فارغ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک صحابی رسول کھجوریں لے کر آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں وہ کھجور تقسیم کر دی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہ کھجور ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ملی تھی تو اس کا ذائقہ بہت عمدہ تھا. اب دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ ایک اور ملے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض نہ کر سکا. اب یہی خواب دیکھ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے کھجور ملی ہے اور اذان ہوئی, بیدار ہوئے اور مسجد میں چلے گئے. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, آپ نے نماز پڑھائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے وہی پہلی رکعت کے اندر سورت کی تلاوت کی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دوسری رکعت میں بھی کوئی تلاوت کی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی کے بعد دعا ہوئی, درس دیا کہ کھجوریں آئی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح خواب میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دی, اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. میری باری آئی, مجھے بھی کھجور ملی. اب یہاں پہ تو دوست ہے نا, جو آپس میں ایک دوسرے سے کہہ سکتے کہ مجھے ایک اور دے دیں. عرض کی امیر المؤمنین کی بارگاہ کہ مجھے ایک اور دے دیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی, صاف کی اور کسی دوسرے کو دے دی اور فرمایا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ نے یہ سوال نہیں کیا, آپ نے یہ عرض نہیں کی کہ مجھے دوسری کھجور مل جائے, تو میں کس طرح آپ کو دوسری کھجور دے سکتا ہوں. جس طرح آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, رب ذوالجلال کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے بھی نصیب ہوئی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں, پھر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان آپس میں کس طرح زندگی گزاری, کس طرح ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے گروہ بن چکے ہیں جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان کو بلند کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں. اور اسی کے بعد وہ گروہ بھی موجود ہے جو اہل بیت کی شان کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے, لیکن صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے. دونوں گروہ جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان میں زبان دراز کرے یا اہل بیت کی شان کے اندر زبان دراز کرے, دونوں گروہ گمراہ ہیں. تو اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. جس طرح بچوں کو لوگ لگا دیتے ہیں, آج سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز وائرل کرنی ہے تو وہ فوراً وائرل ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے بچوں کا جو ذہن ہے وہ صاف ہوتا ہے, جس طرح وہ دیکھتے ہیں اسی چیز کو اپنانے کی کوشش کر لیتے ہیں. اگر معاذاللہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام علیہ الرضوان کا بغض بیٹھ گیا یا اہل بیت کا ان کے بارے میں بغض بیٹھ گیا تو یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو ہمیں جس طرح ہم ان کے مستقبل کے بارے میں, اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کا جو ہمارا مستقبل ہے, جو ہماری دائمی زندگی ہے, جو ہمیں آخرت میں فائدہ ہونا ہے, ہم اپنے بچوں کا وہ بھی پلان بنائیں, اس کے بارے میں بھی ان کی تربیت کریں. ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کو سن رہا ہے, کس کو وہ فالو کر رہا ہے, کس کے بارے میں وہ زیادہ سوال, کس کی وہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس شخص کے ساتھ ہے. کہیں وہ کسی بد مذہب کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا, کہیں اس کی بات تو نہیں سنتا, کہیں وہ کسی قادیانی کے ساتھ اس کا لین دین نہیں. تو اس طرح اپنے بچوں کی جو حرکات ہیں, جو ان کے اعمال ہیں, جو ان کے افعال ہیں, اس پر بھی غور و فکر کریں. رب ذوالجلال سے دعا ہے جو غلطی کوتاہی ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اللہ سے معاف فرمائے, اور ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.